اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ، الرزاقی ہیلتھ ریکور کی جانب سے آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ پاک نے دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں فرمائی۔ لہسن جس کو ہم عام روٹین میں ہر خاص و عام استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی بڑی بہترین چیز ہے، لیکن اس کے بارے میں لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اس کو جتنا جلدی دور کر لیا جائے اتنا ہی مناسب ہوگا۔ ویڈیو کو تسلسل جاری رکھنے سے پہلے ہمارے جو نئے آنے والے دوست ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک تسلسل کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے لہسن، جو پاکستان کے ہر گھر کے اندر ہر خاص و عام اس کو استعمال کرتا ہے۔ ہر انسان لہسن کو عام روٹین میں گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہنڈیا تیار نہیں ہوتی۔ لہسن کے اندر ایک خاص قسم کا کیمیکل پایا جاتا ہے جو دل کو تیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ تیزاب کا حامل ہوتا ہے، اس میں تیزابیت کا عنصر شامل ہے۔ لہسن کو عام روٹین میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن خاص اس کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو وہ بلڈ پریشر کے حوالے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، جن لوگوں کی گڈ فیٹ بڑھ جاتی ہے، میں نے پہلے بتایا کہ بیڈ فیٹ میں بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور جس کا نقصان ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، انسان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی میں ویڈیو میں آگے جا کے آپ سے بات کروں گا کہ اس کا کیا نقصان ہوتا ہے بیڈ فیٹ کے حوالے سے۔ تو عام روٹین میں ہم جب گھروں میں یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی انسان کا اگر بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، تو اگر کسی لو بلڈ پریشر والے انسان کو اگر آپ لہسن کھلائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کبھی آپ نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے؟ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کولیسٹرول کے حوالے سے، فیٹ کے حوالے سے ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں کہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سب حضرات سے، سب ویور سے، سب بہن بھائیوں سے، کہ لہسن کا استعمال اگر ہم لو بلڈ پریشر کی کنڈیشن میں استعمال کروائیں گے تو اس کا کتنا بڑا آپ کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ وہ کولیسٹرول کو خارج کر کے بلڈ پریشر کو نیچے لانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جس انسان کا بلڈ پریشر پہلے ہی نیچے کی طرف جا رہا ہے تو اس کو یہ اٹھانے کی بجائے اس کو یہ نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ خشکی جیسے جیسے جسم میں بڑھتی جائے گی، خون گاڑھا ہوتا جائے گا، اس کا نقصان پہنچے گا۔ اب گڈ کولیسٹرول کے حوالے سے یہ اس لیے کام کرتا ہے، اس سے پہلے تو یہ جان لیں، گڈ کولیسٹرول کے اوپر بات کرنے، اس کے حوالے سے، اس کے اثرات کے حوالے سے جاننے سے پہلے ایک بات جان لیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے لہسن اور پیاز کھا کے مسجد میں جانے سے منع فرمایا ہے، اور اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو وہاں سے بھی ہمیں پیاز اور لہسن کا استعمال نہیں ملتا، اور وہاں پہ بھی ہم ان چیزوں کا بالکل استعمال بہت کم، برائے نام نہ ہونے کے برابر ملتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے کھانے پینے میں آقا اسلام کو فالو نہیں کیا، اور چیزوں میں ہم فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی کھانے پینے میں فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بس صرف نعروں کی حد تک کہ نعرے سے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیں، یا اللہ کے ولی ہیں ان کے مزاروں پہ جا کے ہم نعرے لگا کے، یا ان کے وہاں پہ جا کے دعائیں کر کے، اور ہم سمجھیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسا پاسبل نہیں جب تک کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ پورا عمل نہ کریں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو کھا کے مسجد میں جانے سے منع فرمایا، اس کا مطلب یہ تھا کہ فرشتے نزدیک نہیں آتے، فرشتے اس سے کراہت اور اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور انسان چاہے جتنا مرضی کچھ پڑھ رہا ہو، فرشتے اس کے نزدیک کھڑے نہیں ہوتے، اس لیے مسجد میں جانے سے منع فرمایا۔ تو جس چیز سے فرشتے بھاگتے ہیں یا قباحت کرتے ہیں، یا اس سے وہ ناگواری کا اظہار ہوتا ہے ان کا، تو آپ سوچیں کہ پھر وہ اللہ پاک کے نزدیک کیسے وہ چیز قابل بھروسہ ہوگی۔ یہ تو یہودیوں نے مانگا تھا کہ اللہ پاک زمین سے ہوگا، اور موسیٰ اپنے رب سے مانگ ہمارے لیے زمین سے اگائے گیہوں، ساگ، ککڑی، خربوزہ، پیاز، مسور، مطلب یہ چیزیں مانگی گئی تھیں۔ تو اللہ پاک نے کیا کہا تھا کہ موسیٰ کیا یہ لوگ بہترین چیزوں کے بدلے ادنیٰ چیزیں چاہتے ہیں؟ لہٰذا یہ ادنیٰ چیزیں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر یہ چیزیں اتاری گئی تھیں، گیہوں بھی سب کچھ۔ اس سے
سے پہلے جو دنیا کے اندر وجود تھا وہ ان چیزوں کا وجود نہیں تھا، اس کے بعد یہ سامنے چیزیں آئیں اور یہ ناقص چیزیں ہیں، یہ صرف پیٹ بھرنے والی چیزیں ہیں، ان سے انسان کو توانائی نہیں ملتی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ خون کو خراب کرنے کی صلاحیت رکھیں جہاں پہ ان کی ضرورت نہ ہو۔ اب لہسن یہ مسکولر سسٹم پہ دباؤ بڑھاتا ہے، اور گڈ کولیسٹرول مسکولر سسٹم پہ دباؤ کی کمی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور بیڈ کولیسٹرول مسکولر سسٹم پہ دباؤ کے نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر کسی چیز پہ دباؤ کم ہے تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ دباؤ کو بڑھایا جائے، نہ کہ دباؤ کو مزید کم کیا جائے۔ تو اگر گڈ کولیسٹرول کے حوالے سے لہسن کو استعمال کریں گے تو یہ دباؤ کو بڑھائے گا، اور اگر ہم بیڈ کولیسٹرول کے حوالے سے اس کو استعمال کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ سر کے بال اڑنا شروع ہو جائیں گے، خشکی بڑھنا شروع ہو جائے گی، کانسٹیپیشن شدت اختیار کر جائے گی، گیس شدت اختیار کر جائیں گے، تھکن بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ ہارٹ اٹیک کی صورتحال سامنے آنا شروع ہو جائے گی، کہ خون جب تک مسلسل گاڑھا ہوتا رہے گا۔ اور ایسی حالت میں جب بیڈ کولیسٹرول ہوتا ہے تو ہم ادرک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ کہ ہم لہسن سے فائدہ اٹھائیں۔ دنیا میں ہر چیز کا فائدہ ہے، لیکن تب جب اس کو اس کی جگہ پہ استعمال کیا جائے جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔